اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ وما كان المؤمنون، اور ایمان والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لینفروا کافہ، کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر یہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کریں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ واپس لوٹ کر ان کے پاس آئیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ یہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے تفصیلی سلسلہ چل رہا تھا۔ اس غزوہ کے بعد اور حضور علیہ السلام نے جس شدت کے ساتھ اس میں صحابہ کرام کے حاضری کو یقینی بنایا، اس اعتبار سے صحابہ کرام کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی، اور آئندہ کے لیے انہوں نے یہ عزم کر لیا اور یہ ارادہ کیا کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آئے گا تو ہم میں سے ہر ایک شخص جہاد کے لیے نکلے گا، کوئی بھی اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر نہیں رہے گا۔ اس بنیاد پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں فرما دیا گیا کہ سب کو ہر طرح کے جہاد میں نکلنے کی ضرورت نہیں، جہاں پر ضرورت محسوس ہو نبی حکم فرما دیں، یا اسی طرح سے جو ہے ایک سپہ سالار یا وقت کا حاکم جو کہ اسلام کو سمجھنے والا ہو، وہ حکم دے کہ سب نکلو تو پھر سب نکلو، ورنہ ہر جہاد میں، ہر معرکے میں سب کے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ دین کے بہت سارے شعبہ جات ہیں۔ جیسے جہاد ایک اہم فریضہ ہے، اسی طرح عبادات، معاملات، اخلاق، آداب، کاروبار کے مسائل بھی ایک اہم فرائض ہیں، اور اگر سب کے سب لوگ جہاد ہی میں نکل جائیں گے تو باقی شعبوں کا کیا بنے گا؟ اس وجہ سے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں۔ ہاں، ایسا ہے کہ ہر علاقے میں سے، ہر خاندان میں سے، ہر محلے میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے چلے جائیں، اور جو باقی لوگ ہوں وہ دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ علوم بھی حاصل کریں، معلومات بھی حاصل کریں، علم بھی سیکھیں، اور پھر جب جہاد والے واپس لوٹ کر آئیں تو جنہوں نے علوم سیکھا ہے وہ ان کی رہنمائی کریں، تاکہ دونوں طرح کے لوگ فرائض پر بھی عمل کر سکیں اور گناہوں سے بھی بچ سکیں۔ یہ ایک اہم چیز یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ تو گویا کہ اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین کے تمام شعبہ جات کے اندر کام کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور ایک شعبے میں کام کرنے والا دوسرے شعبے والوں کو برا نہ کہے، بلکہ ہر ایک شعبہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور معین و مددگار بھی ہے۔ اگر لوگ جہاد کے لیے نہیں جائیں گے تو سکون سے جو لوگ عبادات کرنے والے ہیں اور دیگر کاروبار معاملات سر انجام دینے والے ہیں وہ کیسے کریں گے؟ اور اگر سبھی جو ہے وہ جہاد کے لیے چلے جائیں گے تو پھر بھی یہ عمل متاثر ہوگا، اور اگر کوئی بھی نہیں جائے گا تو پھر حملہ ہونے کا اندیشہ ہوگا اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ اس لیے جہاد ہر وقت فرض عین بھی نہیں ہوتا، بلکہ جب دشمن دھاوا بول دے اسی وقت فرض عین ہوتا ہے۔ عام حالات میں تو فرض کفایہ ہے، چند لوگ بھی ادا کرتے رہیں گے تو کافی ہوگا۔ اس لیے اس بات کو یہاں پر فرمایا گیا کہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، ایک جماعت جو ہے وہ علم کے حاصل کرنے میں لگ جائے، دوسری جہاد کے لیے چلی جائے،
اور اسی طرح سے جو ہے چونکہ ہر شخص کے لیے عقائد کو، عبادات کو، طہارت کو، حلال حرام کو سیکھنا فرض ہے، اس اعتبار سے جو ہے جو جماعت یہاں پر موجود ہے وہ ان ساری چیزوں کو حاصل کرے، اور پھر جو جہاد سے واپس آئیں تو وہ پھر ان سے مسائل سیکھ لیں کہ تم نے کیا سیکھا ہے، اس طرح سے مل جل کر کام کو کیا جائے۔ اور جہاد بھی اگر بغیر علم کے کیا جائے تو وہ بھی دہشت گردی، دنگا اور فساد بن جاتا ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ لیے تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث، اس سے جو مسائل نکلتے ہیں اور جو اس کا نچوڑ ہے وہ فقہ کہلاتا ہے، دین کی سمجھ کہلاتا ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث یہ اصول ہیں، مسائل بھی ان کے اندر ہیں لیکن یہ اصول بھی ہیں، ان اصولوں سے مسائل کو نکالا جاتا ہے اور نکالنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے چاروں ائمہ کرام ہیں، ان میں بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے فقہ کی تعریف یہ کی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، ہر شخص یہ جان لے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میرے اوپر بچوں کے حقوق کیا ہیں، میرے اوپر والدین کے حقوق کیا ہیں، میرے اوپر جو ہے رزق حلال میں نے کمانا ہے تو کیسے کمانا ہے، پاکی ناپاکی کا میں نے خیال کیسے رکھنا ہے، کھانے پینے میں حلال حرام کا خیال میں نے کیسے رکھنا ہے، عبادات کو میں نے کیسے سر انجام دینا ہے، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنا یہ دین کی سمجھ ہے، اور جو ان چیزوں کو قرآن و سنت سے نکالتے ہیں ان کو فقیہ کہا جاتا ہے، وہ کوئی اپنی طرف سے بات پیش نہیں کرتے۔ اس وجہ سے جو ہے فقہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، فقہ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی گئی۔ بہت سارے لوگ اسے غلط مطلب نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یا تو انسان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے، ساری باتوں کو جاننے والا ہو، یہ آیت یہ حدیث کس موقع پر نازل ہوئی، مزاج کیا تھا، کیا اس سے بتانا چاہتے ہیں، کیا مسائل اس سے نکلتے ہیں، جدید جو آگے آگے مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل کیسے نکالا جاتا ہے، پھر بڑی اچھی بات، پھر کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ان باتوں کو نہیں جانتا پھر جاننے والوں پر اعتماد کر لے، پھر یہی بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں جہاد کے ساتھ ساتھ علم کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ دین کا حاصل کرنا بہت اہم فریضہ ہے، اور دینداروں کی قدر کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو شخص علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے اور اس وجہ سے کہ میں اس کے ذریعے سے اسلام کو پھیلاؤں گا اور زندہ کروں گا، کل قیامت کے دن اس علم سیکھنے والے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے آئیں گے، جب علم سیکھنے کے لیے آئیں تو ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھایا کرتے، کوئی اگر سیکھنے کے لیے آتا اس کا استقبال کرتے اور کہتے اہلا و سہلا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے تم لوگوں کے بارے میں ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث کو خود سمجھ لو۔ یاد رکھنا چاہیے کہ فقہ کے بغیر یا اسی طریقے سے صرف قرآن اور حدیث کو ہم لیں، پھر ہم قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکتے اور پڑھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ حدیث کو اگر مثال کے طور پر چھوڑ دیا جائے تو قرآن نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح سے فقہ کو چھوڑ دیا جائے تو ہم حدیث بھی نہیں سمجھ سکتے، فقہ کے بغیر نہیں ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ لوگ وہاں پر بہت سارے فرقوں کے اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر آپ کیسے فیصلے کرو گے؟ کہا جی کہ میں قرآن میں دیکھوں گا۔ فرمایا قرآن میں نہ ملا تو کیا کرو گے؟ کہا میں حدیث میں دیکھوں گا۔ فرمایا حدیث میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ کہا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے کے ساتھ، اپنی سمجھ اور عقل کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے جو ہے اس میرے قاصد کو ایسا بنایا جس سے تیرا حبیب اور نبی خوش ہو چکا ہے۔ تو اس لیے دین کی سمجھ
اور فہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ تھے، اور یہ براہ راست شاگرد اور صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ دنیا میں 4 قسم کی فقہ چلتی ہیں، اس لیے ان کو ماننا بھی ضروری ہے، اور اس کے مطابق کسی ایک کو بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے پھر فالو کرنے کی نیت کر لینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر ہم قرآن و سنت کو اور حدیث کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔